السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں۔ میں نے ابھی صفائی کی، لان کے کپڑے سے مطلب شیشہ صاف کیا وہ صاف کیا، وہ اچھی طرح نہیں ہوا۔ تو میں نے ایک دن کافی گندا ہوا تھا فرنیچر۔ میں نے وائپ سے ایسے تھوڑا سا لگایا تو کافی اچھا ہو گیا۔ میں نے پھر وائپس نکالے، اس سے بہت مطلب ہلکے ہاتھوں سے فرنیچر صاف کیا، شیشے صاف کیے، بہت اچھے صاف ہوئے۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے بھی شیئر کروں۔ یہ دیکھیں وائپس کے ساتھ یہ دیکھیں وائپس کے کتنی مٹی، یہ دیکھو اتنی مٹی، اتنی گندگی لگی ہوتی ہے وائپس سے، بہت اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے، اور اس کا فرنیچر کا کلر بھی خراب نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو کتنا اچھے سے ہو گیا، چمکنے لگ گیا ہے۔ یہ دیکھیں بہت اچھا سے مٹی صاف ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ادھر سے صاف کیا ہوا ہے، ادھر سے نہیں کیا، لگ رہا ہے فرق۔ یہ دیکھو کتنی مٹی لگ رہی ہے اس کو۔ میں کچھ عرصے کے بعد، مطلب 2-3 دن کے بعد، زیادہ تر تو میں کپڑے سے ڈسٹنگ کرتی ہوں۔ 2-3 دن کے بعد میں سارے فرنیچر پر یہ لگا کے صاف کروں، سے اچھی سی مٹی صاف ہو جاتی ہے۔ یہ خراب ہو گیا تھا، یہ میرے بچوں نے گندا کیا ہوا، یہ والا یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے لگایا، میرا خیال کریم کوئی لگا دیا۔ اب میں اس پہ کوئی شیٹ لا کر بچھاؤں گی، گندا سا لگتا ہے دیکھنے میں۔ دیکھیں ہو رہا ہے۔ آج میں نے بچوں کو بھیج کے جلدی سے سارے کام ختم کر لیے تھے۔ پھر میں بس سردی لگ رہی تھی، میں نے ہیٹر چلایا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی، ٹانگیں وانگیں سیک کی، پاؤں سیک کے۔ مجھے سردی لگتی ہے، مجھے سب سے زیادہ پاؤں اور ٹانگوں کو ہی لگتی ہے، تو وہ سیکنے لگ گیا، تو کافی وقت لگ گیا۔ تو یہ بھی کریں گے ہم اسی سے صاف۔ اور بچے اسکول چلے جاتے ہیں، اس وقت گئے ہوئے ہیں۔ ابھی کام ختم ہوگا تو پھر وہ آ جائیں گے، پھر ماشاءاللہ شور کھلارا، ادھر کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، جوتے کپڑے اپنے بیگس وہ نہیں اٹھاتے، وہ ایسے ہی آ کے پھینک دیتے ہیں۔ پھر میں نے وہ اٹھانا ہوتا ہے، ان کو کھانا دینا ہوتا ہے، پھر وہ ٹیوشن چلے جاتے ہیں۔ ٹیوشن جانے کے بعد پھر وہ واپس آتے ہیں، پھر ان کو تھوڑی دیر کھیلتے ہیں، کھیل کے پھر ان کے مطلب قاری صاحب آ جاتے ہیں ان کو پڑھانے، وہ پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ سے آج بات کرنی تھی، مطلب مردوں کے متعلق۔ مرد بیچارے کچھ تو بیچارے ہوتے ہیں، کچھ تو نہیں ہوتے۔ دیکھیں اکثر بیویوں کو شکایت ہوتی ہے، بہنوں کو ہوتی ہے، ماں کو بھی ہوتی ہے، تو وہ بیچارے کیا کریں؟ کتنے رشتے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں، ان کو ہینڈل کرنا، ان کو کما کے کھلانا۔ مرد تو تقریباً ساری زندگی بیچارہ کمانے میں ہی لگ جاتی ہے، کبھی بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، کبھی بچوں کے لیے۔ تو سب سے مشکل زندگی میرا خیال مرد کی ہی ہوتی ہے، اتنا کماتے ہیں بیچارے، کما کے مطلب وہ خود پہ کچھ بھی نہیں خرچ کرتے، اپنی بیوی پہ، بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ کر دیتے ہیں سارا جتنا بھی کماتے ہیں۔ تو کبھی تو مجھے
ان مرد حضرات پر نا بہت ترس آتا ہے، بیچارے اتنی مشکل ہو جاتی ہے ان کی زندگی. یہ بیچارے خود پہ لگاتے ہی نہیں، نہ ان کے شوق رہتے ہیں. پہلے اگر ہو بھی نا وہ اپنی ماں باپ کی کمائی پر تو کر سکتے ہیں، عیش کر لیں یا اپنی خواہشیں پوری کر لیں اپنے باپ کی کمائی پر. خود کی کمائی پر نہیں کر سکتے. بہت کم دیکھے ہوں گے آپ نے جو اپنی کمائی پر عیش کر رہے ہوں گے. اکثر تو ان کی کمائی پر، مردوں کی کمائی پر جا تو ان کی گھر والے مطلب فیملی عیش کر رہے تھے. جب بیوی بچے مطلب اتنی کمائی میں وہ تھوڑا سا بھی اپنے خود پہ نہیں خرچ کرتے. جیسے کماتے ہیں ویسے تھوڑا بہت اپنا خرچہ اپنی جیب میں رکھ کے باقی سارے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو بھیج دیتے ہیں. ان کی زندگی جو پردیسوں میں ہے، پردیس میں گزر جاتی ہے. جو ادھر ہیں وہ بیچارے گھر کے اخراجات پورے کرنے میں اپنے لیے کچھ بچے نہ بچے کچھ نہیں اپنی ذات پہ لگاتے، بس اپنی بیوی پہ، بچوں پہ، ماں باپ کے، گھر والوں کے لیے ایک ایک سوٹ لے لیتے ہیں. کتنے سال وہ پہنتے ہیں بیچارے. تو کبھی وہ کہتے بھی نہیں ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم مطلب ضرورت کی حد تک کہ وہ لیتے ہیں. ضرورت ہی پوری کرتے ہیں، اپنی خواہش تو بہت کم کرتے ہوں گے. اگر وہ کرتے ہیں تو وہ پھر اپنی ہی خواہشیں پوری کرتے ہیں، دوسروں کے بھی کرتے ہیں لیکن پھر وہ اپنے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. لیکن کافی حد تک میں نے نا دیکھا ہے کہ کماتے ہیں لیکن اپنے پر نہیں لگاتے. میں ابھی اپنے میاں سے بات کر رہی تھی کہ وہ نا کہہ رہے تھے کہ مطلب تنخواہ مل جائے تو میں بھیج دوں گا، مطلب آپ کے پاس خرچہ ہے، مشکل تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ابھی تو ہے. میں سوچ رہی تھی کہ آج تنخواہ ملتی ہے دوسرے دن وہ بھیج دیتے ہیں تو اپنے پاس صرف تھوڑے سے پیسے رکھتے ہیں. اپنی مطلب ضرورت کی حد تک کبھی باہر کھانا کھا لیا یا کوئی مطلب جوتا کپڑا کوئی ایسا لے لیا، اور کوئی انجوائمنٹ نہیں، کچھ نہیں. سارے پیسے بھیج دیتے ہیں بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو. ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ ان کے پاس تو صرف وہ اللہ کرے جو مخلص ہوتے ہیں مرد اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کرے ان کو نا اگر زندگی میں پہلی عمر مطلب کمانے میں وہ خرچ کر دیتے ہیں، اللہ آخری عمر میں ان کو گھر کا سکون دے، اپنی اولاد ان کی فرما بردار ہو، ان کا کہنا مانے، ان کا خیال رکھے بڑھاپے میں. تو یہ تو ان مردوں کا حق ہے مطلب جو اتنا کرتے ہیں، اپنے زمانے میں اتنا کرتے ہیں اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا. تو پتہ نہیں میرے تو ابھی بچے چھوٹے ہیں، کیا ہوگا آگے کیا نہیں ہوگا. میں تو یہی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں بیچارے کس طرح اتنا حوصلہ اور برداشت. یہ اگر عورت نوکری کر رہی ہو نا، مطلب جاب کر رہی ہو، جو سیلری اس کو ملے، وہ کبھی کسی پہ نہیں خرچ کر سکتے. اپنے بچوں کے علاوہ کسی پہ نہیں خرچ کر سکتے، نہ اپنی بہن بھائیوں پر، نہ اپنے شوہر کے بہن بھائیوں پر، نہ ماں باپ پر، نہ اپنی ذات پر یا اپنے بچوں پر خرچ کر سکتی ہے. عورت میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا جتنا مرد میں ہوتا ہے. وہ ساری زندگی کماتا ہے، وہ اپنی بیوی پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی بچوں پر، اپنے ماں باپ کو بھی دیتا ہے، بہنوں کو بھی دیتا ہے، بھائیوں کو، سارے رشتوں کو وہ دیتا ہے. عورت نہیں دے سکتی، نہ ہی عورت میں اتنا حوصلہ ہوتا ہے. اکثر دیکھا ہوگا آپ نے بھی، اکثر اسکول ٹیچرز ہوتی ہیں، جاب مطلب جو لڑکیاں کرتے ہیں ان کے گھر خراب ہو جاتے ہیں صرف ایک اس وجہ سے. میاں کہتے ہیں کہ میری ماں کو دو یا میری ماں کو خوش رکھو. کہ ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں، تو وہ اسی پر وہ نہیں دیتی اور اپنا گھر ان کا خراب ہو جاتا ہے. اگر ان میں اتنی برداشت ہو تو دینا، ان میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ اپنی کمایا ہوا پیسہ کسی پہ خرچ کر سکے اپنی ذات یا اپنے بچوں کے علاوہ. تو ایک مرد حوصلہ مند انسان ہوتا ہے جو ہر رشتے پہ خرچ کرتا ہے. اللہ نے اس کو ہمت اور طاقت دی. اللہ کرے اللہ مردوں کو اور بھی زیادہ ہمت اور حوصلہ دے، طاقت دے برداشت کرنے کی ان عورتوں کو. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
کامنٹ میں بتائیے گا پلیز۔ تو آپ نے مجھے لائک بھی نہیں کیا، شیئر بھی نہیں کیا، سبسکرائب بھی نہیں کیا، پلیز مجھے بھی سبسکرائب کریں، فالو کریں، تو لائک بھی کر دیں۔